بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ وے ٹو فزکس چینل کے اوپر ہم 9th کی فزکس کو ڈسکس کر رہے ہیں آج. اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھرمل پراپرٹیز آف میٹر کے یونٹ میں سے ہی ہے. ٹاپک کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ کے اوپر لکھ دیا گیا ہے. یہ چھوٹا سا بھی ہے اور آسان سا بھی ٹاپک ہے, اس میں کوئی اتنی زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہیں. ایگزامینرز عام طور پر اس ٹاپک کو, یعنی آپ کہہ لیجیے کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے, یعنی ٹاپ پرائورٹی نہیں رہتا. لیکن باہر طور آپ کا ایگزامینر ہے, اگر فیل کرتا ہے تو باہر طور اس میں کویسچن بالکل بن سکتا ہے, یا تھوڑا سا ہم ایک دو ٹاپکس کو ملا کر بھی اس کے اوپر کویسچن بنا لیتے ہیں. اسپیسیفک ہیٹ کیا چیز ہے؟ دیکھیے, ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی آبجیکٹ کو ہیٹ کرتے ہیں, اس کو گرم کرتے ہیں, اس میں جو ہے تو کسی بھی سورس سے اس کو ہیٹ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس کا ایک امپیکٹ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے. تھرمامیٹر یا تو آپ ہاتھ لگا کے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہاتھ لگا کے اس کے ٹیمپریچر کے بڑھنے کو چیک کرنا کوئی سائنٹیفک اپروچ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس کی آپ کو ایک کوالٹی تو پتہ چل جائے گی کہ اس کا ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے, لیکن کتنا بڑا ہے یہ کوانٹٹی آپ کو پتہ نہیں چلے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو جب ہم نے ہیٹ کیا تو کنسیکوینس اس کا جو اثر تھا وہ یہ تھا کہ اس کا ٹیمپریچر بڑھ گیا. اب ٹیمپریچر یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی آپ کسی آبجیکٹ کو فائر پلیس کے اوپر رکھ دیں, آگ پہ رکھ دیں, کسی بھی جو ہے تو فائر پلیس تو پراپر ورڈ نہیں ہوگا, کسی بھی آگ کے یا ہیٹ کے سورس پہ رکھ دیں تو ساتھ ہی اس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا. نہیں. سب سے اچھی مثال ہمارے پاس پانی کی ہے. اگر آپ پانی کو لے لیں تو آپ اس میں تھرمامیٹر لگا لیں اور آپ اس کو دیکھتے جائیں تو کافی ٹائم کے بعد, مے بی منٹ 2 اور 3, اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہیٹ کا سورس کتنا انٹینس ہے. لیکن جنرلی اگر آپ ایک ماڈریٹ قسم کی, جو کہ ہم بار بار اسپرٹ لیمپ کی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ اسپرٹ لیمپ کی ہیٹ اس کو دے رہے ہیں تو ایک بیکر اگر پانی کا لے لیں 150 اور 200 ml, تو وہ بھی اچھا خاصا ٹائم لے لیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائم لیتا ہے تو ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہیٹ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے, یہاں تک کہ جب اس کی ایبزارپشن سے نکل جاتی ہے تو وہ ہیٹ پھر ہمیں ٹیمپریچر کی صورت میں ملتی ہے. بس اسی چیز کا نام ہے اسپیسیفک ہیٹ. سو واٹ از اسپیسیفک ہیٹ؟ دا کوانٹٹی آف ہیٹ required to increase temperature by 1 Kelvin. 1 سینٹی گریڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ سینٹی گریڈ کی جو اسپیس ہے اور کیلوین کی اسپیس, یعنی وہ ڈویژنز جو ہیں وہ سیم اس کے ہیں. تو اور چونکہ یہاں پہ چینج ہے, دیکھیے انکریز یا ڈیکریز مطلب ہم جو چینج لا رہے ہیں. دا کوانٹٹی آف ہیٹ ریکوائرڈ ٹو انکریز ٹیمپریچر بائی 1 Kelvin از کالڈ ہیٹ کیپیسٹی. اب ہیٹ کیپیسٹی جو ہے ظاہر ہم اس کو کر دیتے ہیں سی سے. اب ذرا غور کیجئے, اس میں ہم نے یہ کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ جو باڈی ہے وہ جو ہے جس کو ہم ہیٹ دے رہے ہیں وہ 1 kg کی ہے, 10 kg کی ہے, 100 kg کی ہے, کتنی ہے. ہم نے ایسی کوئی, ہم نے کہا جی بس ایک باڈی ہے اور اس کو اس کا ٹیمپریچر ہم نے کتنا بڑھانا ہے, 1 سینٹی گریڈ یا 1 Kelvin. اس کے لیے ہمیں کتنی ہیٹ چاہیے ہوگی؟ اس ہیٹ کا نام ہے ہیٹ کیپیسٹی. میتھمیٹیکلی, اور ظاہر ہم اس کو اسمال سی سے کرتے ہیں, میتھمیٹیکلی ہم کہتے ہیں دا کوانٹٹی آف ہیٹ, جس کو کیو سے ظاہر کرتے ہیں, اور ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان ٹیمپریچر. یہ بات ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو چیز نیومریٹر میں آتی ہے وہ ہمیشہ یونٹ میں ہوتی ہے, یعنی 1 ہوتی ہے, سنگل ہوتی ہے. تو چاہے میٹر پر سیکنڈ ہے یا یہاں پہ دیکھ لیجئے, یا ڈینسٹی جو بھی آپ کہہ لیجئے. اب اس کا یونٹ بھی دیکھنا چاہیں گے ہم. ہیٹ کا یونٹ انرجی ہے تو نیچرلی جاؤل ہونا چاہیے, اور ٹیمپریچر کا یونٹ
सेंटीग्रेड, या पहले भी आपसे कह चुका हूँ, तो यू कैन राइट इट J-1 और J केल्विन -1। तो ये हमारे पास हीट कैपेसिटी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जरा गौर करें, सिर्फ एक स्पेसिफिक का फर्क है ऊपर वाली डिफिनीशन में और इसमें, बाकी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज, लेकिन अगर आप इस डिफिनीशन पे आप गौर करें तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमें हर चीज़ के लिए उसकी हीट कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। हमारे पास एक ड्रम है, उसमें 100 लीटर पानी है, उसकी अपनी हीट कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। एक बीकर है, उसमें मे बी 150 ml वाटर है, 0.15 लीटर वाटर है, उसकी अलहदा फाइंड करनी पड़ेगी। या कोई ब्लॉक है, हमें उसकी अलहदा फाइंड करनी पड़ेगी। कोई पत्थर है, हमें उसकी अलहदा फाइंड करनी पड़ेगी। लोहे की, तो अब खुद सोचिए कि ये कुछ इतना अच्छा इंडिकेटर हमारे पास नहीं बनता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जर्नल नहीं रहेगा। अब हम जर्नल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ इसी डिफिनीशन को देखिए, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर, चलिए जी बस पूरा ही लिख देते हैं, टेम्परेचर बाय 1 केल्विन या सेंटीग्रेड, फिर भी दोनों आप लिख सकते हैं, ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिट मास। अब यूनिट मास हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं 1 kg इज यूनिट मास। अब बात थोड़ी सी मतलब की आ गई, यानी पता ये चला कि हम इसमें 1 kg के लिए स्पेसिफिक हीट फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद बाकी सिलसिला हमारा चलता रहता है, फिर हमें कोई इशू नहीं है। अब भले 100 लीटर पानी हो, 200 लीटर पानी हो, या 100 kg कह लीजिए, जो भी आप मुनासिब समझें, क्योंकि अगर हम उसके ऑलरेडी हम स्पेसिफिक वो सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर को डिस्कस कर चुके हैं टेम्परेचर के साथ। तो अगर हमारे पास यानी ऑलमोस्ट वाटर हैज़ 1 kg पर सेंटीमीटर, ये 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, तो अब हमारे पास काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। बस इसी डिफिनीशन को हम मैथमेटिकली स्पेसिफिक डेल्टा क्यू है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, उसी तरह है, और इसके साथ लग जाता है मास। तो जब आप इसके साथ मास को अटैच कर लेते हैं तो आपके पास जो है, तो इसको हमारी बुक में इसको कैपिटल सी से और इसको स्मॉल सी से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है बाहर, तो ये दैट डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस, यूजुअली वी डिनोट इट विद कैपिटल सी। अब इसका यूनिट क्या होगा, वंस अगेन हीट का या एनर्जी का यूनिट जाउल है, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और मास केजी। तो अब इसका यूनिट हो जाता है जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन या जाउल केजी -1 केल्विन -1। अच्छा, अब आपने फील किया होगा, आपने नोट किया होगा कि बाज़ चीज़ें, जैसे मैंने एग्जांपल शुरू में पानी की दी कि पानी को हीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके मुकाबले में अगर आप किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को देख लें, स्टील को देख लीजिए, आयरन को देख लीजिए, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो फिर बहुत ऊपर की ग्रेड्स में आ जाते हैं। अगर इनको आप धूप में रखते हैं तो पानी भी गर्म होगा, लेकिन आप अगर पानी का बर्तन पूरा दिन धूप में रखें, गर्मियों में रखें, तो आप नोट करेंगे कि ये बहुत देर में जाके, कहीं दोपहर में जाके गर्म होगा। लेकिन अगर स्टील की कोई चीज़ धूप में रखी रह गई जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में, तो आप उसको आधे घंटे के बाद हाथ से नहीं उठा सकते, आपके हाथ जलाएगा। तो
دس از دا ڈفرینس بٹوین دا اسپیسیفک ہیٹ. اب پانی کا جو اسپیسیفک ہیٹ ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی 4200 جاولز پر کے جی پر کیلون. یہ بعض بکس میں 4140 لکھا ہوا ہے, بعض میں 4190 لکھا ہوا ہے. میں ایک اپروکسیمیٹ, کیونکہ بہت ساری بکس میں جو ہے تو اٹ از ٹیکن ایز 4200 جاولز پر کے جی. آپ اپنی بک کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ کاپر کو دیکھ لیں تو اس کا آلموسٹ 300, کوئی 298 اور سم تھنگ 300 کے قریب اس کا جو ہے تو اسپیسیفک ہیٹ ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ان دونوں میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کو بہت زیادہ ہیٹ یعنی 4200 جاولز جب ملے گی ایک کے جی ماس کو تو 1 کیلون کا فرق آئے گا. اس کے مقابلے میں کاپر کو اگر آپ نے 300 دی تو یہ یکدم ہیٹ اپ ہو کے 1 سینٹی گریڈ یا 1 کیلون کا اس میں فرق آ جائے گا. سو اب جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں میں ٹیمپریچر آہستہ آہستہ گرو کرے, آہستہ آہستہ بڑھے, تو وہاں پہ ہم واٹر کو یوز کرتے ہیں. جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ یکدم آپ کو ہیٹ مل جائے, یہی وجہ ہے کہ جو کوکنگ یوٹینسلز ہیں ان کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ایسی چیزوں کے بنائے جائیں کہ جو بہت زیادہ ٹائم لیتے ہوں. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ جو ابھی ہم ایلومینیم کے برتن یوز کر رہے ہیں, کاپر جو ہے تو اس کے جو ٹیوبز ہیں وہ یہ سولر جو گیزر ہے ان کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. سولر ہیٹرز جو ہیں جو پانی کو بوائل کرتے ہیں, ہیٹ کرتے ہیں, یا ہمارے پاس جو بوائلرز ہوتے ہیں تو ان میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم میٹالک کنٹینرز رکھیں تاکہ ان کو جیسی ہیٹ ملے وہ فوراً سے ہیٹ کو ٹرانسفر کر سکیں. اب واٹر کی اسپیسیفک ہیٹ کے زیادہ ہونے کے ہمارے پاس کچھ بہت امپورٹنٹ امپلیکیشنز ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس علاقے میں پانی قریب ہوتا ہے, یعنی بہت بڑا دریا ہے قریب یا سمندری پھر علاقے تو بہت ہی مشہور ہیں, اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا ٹیمپریچر جو ہے آپ کو ماڈریٹ ملے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پورا دن میں وہ جو پانی ہے اس کے اوپر جب دھوپ چمکتا ہے تو کہیں سے پیر میں یا عصر کے وقت جو ہے تو وہ گرم ہونا شروع ہوتا ہے. اب جب وہ گرم ہوتا ہے اور سارا دن جو ہے وہ پانی گرم ہونے میں لیتا ہے, اس کے مقابلے میں جو ساحلی علاقہ ہوتا ہے تو ساحلی علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مٹی ہے, ریت ہے, تو وہ جیسی گرم ہوتی ہے تو اس سے ہوا اوپر اٹھتی ہے, تو اس میں ایک ویکیوم پروڈیوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے سمندر سے جو ہوا ہے وہ ساحل کی طرف چلتی ہے. تو سمندر تو چونکہ پورے دن میں ٹھنڈا تھا تو وہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی ہیں. یہی معاملہ رات کو پھر الٹ جاتا ہے. اب رات میں مٹی جلدی ٹھنڈی ہو گئی, ریت جلدی ٹھنڈی ہو گئی, پتھر جلدی ٹھنڈے ہو گئے, اور سمندر ہے کہ ابھی گرمی ہوا جا رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ سمندر سے جو ہوا ہے وہ اب گرم ہوا اوپر کو یا وہ موئسٹ ایئر جو ہے اوپر کو اٹھ رہی ہوتی ہے, اور زمین سے یعنی وہ جو صحرائی علاقے ہیں جو ان کی جو وہ ہیں تو زمین سے جو ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوا سمندری یا ساحل کی طرف چلتی ہے. تو جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں ان کا موسم جو ہے آپ کو تقریباً لگ بھگ سال بھر آپ کو معتدل ملتا ہے, نہ اس میں کو بہت زیادہ انکریز آتا ہے نہ ڈکریز آتا ہے. واٹر کو ہم یہ جو ہے ہاٹ واٹر باٹلز میں یوز کرتے ہیں. اگر آپ پانی کو ہاٹ واٹر باٹل میں بوائلنگ واٹر کو رکھ دیں تو چونکہ یہ آہستہ آہستہ اپنا ہیٹ لوز کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے ہم نے مسلسل لفظ انکریز استعمال کیا, آپ یہاں پہ ڈکریز بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ یہ جو ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر بھی ڈکریز کریں گے. تو جب آپ اتنی ہیٹ اس کو دیں گے تو اس کا 1 سینٹی گریڈ یا 1 کیلون ٹیمپریچر انکریز ہوگا, اور اگر اتنی ہیٹ آپ اس سے ریموو کر دیں تو اس کا ٹیمپریچر 1 کیلون ڈراپ ہو جائے گا. ہم کولنگ کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیٹ دی یا ہیٹ لی. جب ہیٹ دیتے ہیں تو ٹیمپریچر بڑھتا ہے اور جب ہیٹ نکالتے ہیں تو ٹیمپریچر کم ہوتا ہے. سو واٹر کو ہم خاص طور پہ اس میں استعمال کرتے ہیں. کولڈ اسپونجنگ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کو فیور ہو جائے تو ہائی فیور کی سچویشن میں سے 103 اور 104 یا اس سے بھی اوپر چلا جائے تو فوراً اس کی کولڈ اسپونجنگ شروع کر دیتے ہیں کہ پانی میں بھگو کے اس کی باڈی کے اوپر, تو وہ جو ہے ہیٹ ایبزارب کرتا جاتا ہے. چونکہ پانی کی ہیٹ ایبزاربنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے تو وہ ایبزارب کرتا ہے اور ہیٹ ریموو کرتا جاتا ہے. سویٹنگ جو ہے از اندر میکانزم. سویٹنگ میں جب ہمارے باڈی کے اوپر سویٹ ہوتا ہے, جب ہوا لگتی ہے تو وہی سویٹ ایوپوریٹ ہوتا ہے اور اپنے ساتھ اچھی خاصی ہیٹ نکال کے لے جاتا ہے. سو اسپیسیفک ہیٹ جو ہے اس میں واٹر کے اسپیسیفک ہیٹ. برتن جو ہے ان کا استعمال دیکھیے, ہم یہاں پہ فزکس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, ہم بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہے ہیں.
بایولوجیکلی یہ جو یوٹینسلز ہیں جو یکدم، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ایلومینیم کی یا کاپر کی، کہ بہت جلدی ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، بایولوجیکلی دے آر ناٹ کنسیڈرڈ ایز گڈ، بیکاز ان کی جب یکدم کسی بایولوجیکل چیز کو، وائٹامنس کو یا بایو کیمسٹری جو ہے اس میں جو ہمارے پاس نیوٹرینٹس ہیں وہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں، دیٹ از اندر ایشو. ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ کس چیز کو ہم ہیٹ دیں تو کتنا جلدی وہ ہیٹ ایبزارب کر کے اپنا ٹیمپریچر زیادہ کر سکتا ہے. سو دا لاسٹ تھنگ کہ اسپیسیفک ہیٹ جو ہے جرنل ہے، سوری ہیٹ کیپیسٹی از جرنل، اور اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی از اسپیسیفک، یعنی ون جو یونٹ ماس ہے اس کے لیے ہم لیتے ہیں، باقیوں کی سچویشن میں ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ویلیوز حاصل کر سکتے ہیں. آئی ہوپ دس ول بی سم وٹ کلیئر. ہمیں اپنے ویوز سے، اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا. تھینک یو ویری مچ.